بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم اختر، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہم نے ایک بار پھر زحمت دی ہے جناب صدیق جان صاحب کو۔ صدیق جان صاحب نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں آپ نے سر وقت دیا، آپ کی بڑی مہربانی سر۔ تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کو ٹائم نہیں دے رہے۔ کل تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کا جو مالی سال 2025-26 کا بجٹ ہے وہ عمران خان کی منظوری یا پھر عمران خان کی اجازت یا ان کی ملاقات کے بغیر پاس کروایا جائے گا۔ کیا ہم اس کو تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے مائنس عمران خان کرنا سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور آج عمران خان صاحب کے کچھ مقدمات تھے 9 مئی والے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت سے متعلق فیصلہ سنایا جانا تھا، وہ بھی نہیں سنایا گیا۔ تو ان دونوں خبروں کے اوپر صدیق جان صاحب آپ کا ہم تجزیہ لیں گے۔ پہلی خبر وہی ہے، بجٹ کے حوالے سے کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ کے پی نے یہ کہا تھا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا اگر بجٹ پاس نہ ہوا۔ پھر رات کو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، کچھ اطلاعات یہ آتی ہیں کہ اس میں بجٹ ڈسکس بھی نہیں ہوا، اس میں ایران اسرائیل امریکہ تنازع ڈسکس ہوا، اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، لہٰذا ہم بجٹ پاس کروا رہے ہیں تاکہ ہم حکومت بچا سکیں۔ کیا واقعی میں خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہے نا جب شیخ رشید صاحب جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ تھے جی، اور جبری گمشدگی کے بعد ان کو ایک جگہ لایا گیا، اور جہاں ان کو لایا گیا وہاں ان کا ایک گھٹیا شخص نے، ایک مکروہ انسان نے ان کا انٹرویو کیا، صحیح، اور ایک چابی والے کھلونے نے جس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ انٹرویو کریں جبری گمشدہ سیاستدان کا، بزرگ سیاستدان کا، تو شیخ رشید صاحب نے اس انٹرویو میں 2-3 ایسی چیزیں کی جس سے یہ پتہ چل گیا کہ ڈائریکشنز کیا ہیں، نہیں کہ یہ زبردستی انٹرویو کروایا جائے۔ اچھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ پھر اسی طرح سے صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو، اس میں 3-4 چیزیں ایسی انہوں نے بڑے طریقے سے کی کہ پتہ چل گیا کہ یہ زبردستی انٹرویو جو ہے عثمان ڈار صاحب کا بھی کروایا جا رہا۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں جس نے بھی کل پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ لکھا ہے نا، اس کا دماغ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ تھا اور چابی والے کھلونوں اور لیلوں کے ساتھ تھا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں عمران خان کی محبت موجود تھی۔ صحیح۔ اس نے اتنے بھونڈے انداز میں وہ پریس ریلیز لکھا ہے کہ آپ کو پڑھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ کسی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آ گیا شیخ رشید صاحب کا میں نے تذکرہ کیا، شیخ رشید صاحب جب دلائل دے رہے تھے نا پاناما کیس میں، جب ریبٹل دے رہے تھے، جواب الجواب، تو شیخ رشید صاحب نے ججز کو کہا کہ مائی لارڈ، شریف خاندان نے یہ جو کہانی گھڑی ہے نا کہ جناب وہ دادا نے پوتوں کو پیسے دیے، اور مطلب وہ جو جھوٹی کہانی ساری گھڑی، شیخ رشید کہتے ہیں کہ مائی لارڈ اگر یہ مجھے کہتے نا تو میں اس افسانے میں ایسا رنگ بھرتا کہ ایک بار سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ صحیح، ٹھیک ہے، فیصلہ جو بھی آتا۔ ان کا بھائی پولیٹیکل کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس میں کوئی تو ایسی بات ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس میں 3 پوائنٹس کیا لکھے ہوئے ہیں؟ اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ وفاقی حکومت کے مضمون مقاصد ہیں اور ہم ان کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ کون سے مضمون مقاصد ہیں؟ یہی کہ گورنر راج لگا دیں گے۔ اور بھائی گورنر راج انہوں نے اس وقت نہیں لگایا جب آپ نومبر میں آ رہے تھے، انہوں نے گورنر راج اس وقت نہیں لگایا جب آپ اکتوبر میں آ رہے تھے، اکتوبر میں آپ ساری سرکاری مشینری کے ساتھ آ رہے تھے، آپ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے اس وقت گورنر راج نہیں لگایا جب حکومت بہت پھنسی ہوئی تھی کہ اوپر ایس سی او تھا اور کسی صورت حکومت کو سوٹ، انہوں نے اس وقت گورنر راج نہیں لگایا۔ دوسرا، سر جو بھی کے پی کے میں، جس کے بھی کے پی کے میں آنا جانا ہے، جو کے پی کے 2-3 ڈسٹرکٹس میں بھی لوگوں سے ملا ہوا ہے نا، وہ کبھی یہ منجن نہیں خریدے گا ان کا لیلوں کا۔ یہ جو لیلے ہیں، جو لیلے پی ٹی آئی کے اندر ہیں، جو لیلے کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر راج لگ سکتا ہے، کے پی کے اندر میں کچھ چیزیں بیان نہیں کر سکتا، پھر کہا جائے گا ہمیں کہ آپ اشتعال دلا رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں جانتا ہوں، کے پی کے لوگ جو مجھے سن رہے ہوں گے نا اس ولاگ کے اندر، وہ کمنٹس کر کے آپ کی اس ویڈیو کے نیچے بتا دیں، آپ سن لیں گے ان سے کہ کیا کے پی کے میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پورے پاکستان میں واحد ایک صوبہ ہے جہاں فارم 45 کی حکومت ہے، جہاں عوام کی حکومت ہے، جہاں کے لوگوں نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے، جہاں کے لوگوں کو نہیں آپ گرا سکتے، جہاں کے لوگوں کو ڈرا نہیں سکتے آپ،
جہاں آپ مجھے بتائیں نا پنجاب میں چادر چار دیواری کا گورنر رات کو تو ڈرایا جا رہا ہے. بیسیکلی پروسیس یہ ہے کہ پھر جو اسپیکر موجود ہوں گے وہ اسپیکر کہیں گے کہ نیا قائد ایوان چنیں, آپ میجورٹی کھو بیٹھے, اس طرف تو معاملہ جائے گا ہی نہیں. ایک اور چیز ہے, پنجاب میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے, صحیح, خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے, کے پی کے میں کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہاں روایات ہیں. نہیں, روایات تو ہیں کہ ایون کہ پولیس کے اندر بھی روایات ہیں. سر ایک واقعہ ہوا تھا صرف اس طرح کا کہ کسی گھر لڑائی جڑ جائے گی, ایشوز ہو جائیں گے. ایک گھر میں داخل ہوئی پولیس, ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں پتہ نہیں پی ٹی آئی کے کس بندے نے آئی جی کو آڈیو کی تھی, اسے کہا تھا کہ تم پٹھان ہو میں بھی پٹھان ہوں. پھر تمہیں پتا ہے کہ جب بات اس حد تک جاتی ہے نا تو پھر 7 نسلوں تک معاملات چلتے ہیں. صحیح, اور پھر بدلا لیتے ہیں وہ. ایک اور واقعہ ہوا, ایک بندے کو اٹھانے گئے, ارد گرد کے سارے گھروں کے لوگ, سارے پی ٹی آئی کے نہیں تھے, سارے بندوقیں لے کے چھت پہ چڑھ گئے. انہوں نے کہا بندہ نہیں لے کے جاؤ گے تم, بندہ نہیں لے جانے دیا. تو کے پی کے میں نہیں ہے گورنر راج لگا سکتے, ان کے اوقات نہیں ہے گورنر راج لگائیں. مجھے بتائیں ایک ایسے واقعے اوپر جب ایران اور اسرائیل, ایران اور امریکہ آمنے سامنے ہیں, خطہ اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے, جب آئل پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں, جب اور آپ جب ہم اتنی بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں کیا اس موقع پہ وہ گورنر راج لگائیں گے کے پی کے کے اندر؟ وہ ایک پورے صوبے کے اندر یہ کام کریں گے؟ پہلے بلوچستان کے حالات آپ نے دیکھے, بلوچستان کے اندر گراؤنڈ کے اوپر حالات ایسے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے, ویڈیو کے اندر کریں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ آپ اشتعال پھیلا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ جمعے کو علی امین گنڈاپور کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات بھی ہوئی ہے, ہوئی ہوگی اسلام آباد, وہ خفیہ رکھا. دیکھیں اب یہاں پہ مسئلہ صرف علی امین گنڈاپور کا نہیں ہے, آپ علی امین گنڈاپور کو الزام نہیں دے سکتے. یہ پی ٹی آئی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے, کے پی کے کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, پولیٹیکل کمیٹی لیلا کمیٹی ہے, یہ اس وقت پولیٹیکل کمیٹی نہیں, یہ لیلا کمیٹی ہے, یہ لے لیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مان لیتا ہوں میں کہ 30 تاریخ کو اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, وہ مان لیا چلے. عمران خان نے جب عدم اعتماد کا معاملہ آیا تھا, کیوں رات 12 بجے تک چیزیں لے کر گیا تھا؟ کیوں لے کر گیا تھا؟ اس لیے لے کر گیا تھا کہ وہ بات ہوتی نہیں کہ عمران خان نیٹ میں کا کوئی رہ تو نہیں گیا جو ایکسپوز نہ ہوا. آپ آخری وقت تک چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. اگر یہ آخری وقت تک لے کر جاتے کیا ہوتا؟ پورا ہفتہ رولا پڑا رہتا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میڈیا یہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے کرایا ہے نا, ان لیلوں سے جو کروایا ہے کہ ہم بجٹ پاس کریں گے عمران خان کے بغیر کریں گے ایسی کی تیسی, ان لوگوں نے صرف یہ دکھایا ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ ہے. اب صحیح, اس کی کوئی, عمران خان کی حیثیت نہیں ہے, عمران خان ارریلیونٹ ہے, جیل میں بیٹھا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی, اب میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ ان لوگوں نے بتایا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ وفا کا حلف اٹھا چکی ہے, پی ٹی آئی ہم پر ایمان لے آئی ہے, پی ٹی آئی اب عمران خان سے بغاوت کر چکی ہے, عمران خان ارریلیونٹ ہے, عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے پی ٹی آئی میں, فیصلے ہم کرتے ہیں, ہم نے فیصلہ کیا. بٹ بھائی آپ نے اگر کرنا بھی ہے, مجھے بتائیں نا لاسٹ جو منگل تھا, عمران خان کی 2 بہنوں سے ہوئی ملاقات؟ ہوئی ہے نا, ہوئی ہے. کل منگل ہے, کل ملاقات ہو جاتی. ابھی منگل لاسٹ 2-3 ہفتوں میں عمران خان کی صرف ایک بہن سے ملاقات نہیں کرائی جاتی, علیمہ خان سے, باقی 2 سے کرائی جاتی ہے. اگر ملاقات پتہ ہے کہ کل منگل کو ملاقات ہونی ہے 2 بہنوں سے, انتظار کر لینا. فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی, کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو تو کم از کم دیکھ لیتے. لیکن یہ اس لیے کروایا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ دکھایا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو مینیج کر لیا, پی ٹی آئی سے ہم نے عمران خان کو مائنس کروا دیا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لے جو ہیں یہ ہمارے لے لیں, یہ شباشی سے بڑے لے لیں, یہ انہوں نے دکھایا. اور میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کے لیے اس سے بڑی عمران خان کے لیے دھچکا نہیں ہو سکتا جو کل عمران خان کی پولیٹیکل کمیٹی نے سب نے متفقہ طور پر, نہیں وہ مشال یوسف زئی کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. میں نے تو خیر پتہ نہیں کیا کہ کیا کون کون اس کمیٹی میں تھا, آج چیک کریں گے کون کون اس پولیٹیکل کمیٹی میں تھا. لیکن آپ کس کو آپ الزام دیں, سارے لے لیں بھائی. کسی نے نہیں کہا نا ٹویٹ کر کے کہ یہ غلط ہوا ہے, تو یہ سارا مائنس. پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی مینیج ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کے ایم پی ایز, سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر ہارون رشید صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ امام شافی کا قول ہے کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی شراب پیے اور وہ اس کے نشے میں نہ ہو, لیکن یہ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں اور وہ اس کے نشے میں نہ ہو. اس وقت کے پی کے 95% ایم پی ایز کو فنڈز چاہیے, بجٹ چاہیے, پیسہ چاہیے, عمران خان نہیں چاہیے ان کو. آپ جنید اکبر کو دیکھ لیں, عمران خان نے جنید اکبر کو کہا کہ ایک چیز رکھو, یا پبلک اس کمیٹی رکھو یا تحریک کو لیڈ کرنا ہے تو اس کو دیکھو, پارٹی کے عہدہ رکھو. آگے سے اس نے کیا کہا, عمران خان نے کہا اچھا دونوں, میں نے کیا کہتے دونوں, اس نے کہا میں دونوں رکھوں گا. کیوں بھیا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس وجہ کیا ہے, کھانے کھابے, پروٹوکول, پیٹرول ڈیزل, گاڑیاں, دفتر, عیاشی,
آپ بیٹھے ہوتے ہیں چیئرمین پالیٹکس کمیٹی, ساری بیوروکریسی بیٹھی ہے, تو آپ نہیں ہوتا چھوڑنا چاہتے. مجھے بتائیں نا, ہم علی امین گنڈا پور پہ بہت تنقید کرتے تھے, جنید اکبر نے آگے کیا بتلایا کہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. عمران خان کو جس دن یہ سمجھ آ گئی نا کہ عمران خان کی رہائی کے اندر اس کی کے پی کے حکومت, اس کے ایم این ایز, اس کے پنجاب کے ایم پی ایز, یہ ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور اس کی حکومت رکاوٹ ہے اس کی رہائی میں. کیوں؟ حکومت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو یہ ہے کہ ہمیں فنڈ مل رہے ہیں, پروٹوکول مل رہا ہے, ہم منسٹرز بھی ہیں, مزے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ریلیکس ہیں, ان کو کوئی اس چیز کی ہیٹ فیل نہیں ہوتی. کیوں؟ آج اگر عمران خان کہتا ہے کہ جی ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں, قومی اسمبلی سے نکل رہے ہیں, پنجاب اسمبلی سے نکل رہے ہیں, کے پی کے گورنمنٹ تو بہت ایکسٹریم ہے, چلیں کے پی کے گورنمنٹ ابھی نہیں عمران خان چھوڑتے, 2 اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں, قومی اسمبلی سے ایم پی اور پنجاب اسمبلی سے. اب ایک جدوجہد شروع ہو جائے گی کہ جو محنت کر, کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ اب ہم اسمبلی میں نہیں ہیں, اب تو الیکشن کی طرف ہم جانے, ہم محنت کریں گے تو حکومت گرے گی, تو الیکشن ہوگا, ہم ایم این اے ایم پی بنیں گے, تو وہ سنسیئرٹی کے ساتھ کریں گے. اب اس وقت تو ان کا اس وقت سب سے بڑی ان کی کیا ہے کارکردگی کہ جی اسلام آباد کورٹ کے باہر ایم این ایز ایم پی ایز آ گئے, فوٹو بنوائے, جی ہم آ گئے, پنجاب اسمبلی میں احتجاج کر دیا. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک, عمران خان نے 2 ہفتے کے لیے تحریک موخر کیا, یعنی انہوں نے 22 جون سے شروع کرنی تھی, وہ 4 جولائی پہ لے گئے, یعنی اس کے مطابق تو آج کتنے دن رہ گئے, کوئی 8-10 دن رہ گئے نا تحریک چلنے میں سے, 2 ہفتے کے لیے موخر کیا. گراؤنڈ پہ آپ کو صورتحال نظر آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں؟ کہیں آپ نے دیکھا کہ یونین کونسل کے لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے کوئی ملاقاتیں کی ہوں, کہیں پی ٹی آئی کے ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہوں؟ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہی نہیں ہے. آپ چیک کر لیں, میں اس پہ بھی ذرا لوگ کمنٹس کر کے بتا دیں نا, جی بتا دیں کمنٹس کر کے اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو. یہ صورتحال ہے. تو خان صاحب کی آج ضمانت کا فیصلہ نہیں ہوا, اور سنا ہے کہ چیف جسٹس بھی وہاں پہنچے. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ جسٹس یحییٰ خان صاحب لاہور میں, اور ان کو دیکھیں اس وقت عمران خان کی لڑائی نا صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جسٹس یحییٰ خان کیوں چاہیں گے کہ عمران خان رہا ہو؟ کیونکہ عمران خان رہا ہوتے ہی سب سے پہلے جس کو ٹارگیٹ کرے گا وہ 26ویں آئینی ترمیم کو کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم کا مطلب کیا ہے؟ چیف جسٹس کہ یحییٰ خان صاحب گئے چیف جسٹس کے عہدے سے, یہ جو بڑی گاڑیاں ان کو ملی ہوئی ہیں, جو صدر کا ان کو پروٹوکول ملتا ہے جب پورے پاکستان میں جاتے ہیں, وہ گاڑیاں شاڑیاں, وہ پروٹوکول, وہ ششکے, ٹھیک ہے, جو ان کو خود تو جو پروٹوکول ملا ہوا ہے, جس گھوڑے پہ وہ رائڈنگ کرتے ہیں اس گھوڑے کو جتنے بندے ملے ہوئے ہیں, جو اس گھوڑے کو جو پروٹوکول ملا ہوا ہے, جتنے نوکر اس گھوڑے کو ملے ہوئے ہیں, تو ان کا تو یہ سارا پروٹوکول چلا جائے گا. تو کیوں وہ چاہیں گے کہ یہ سارا پروٹوکول چلا جائے؟ بھائی وہ ایم ہی بن گئے, بھائی وہ بغیر بات چیت کے وہ بن گئے. یہ تو تاریخ میں جب کوئی لکھے گا نا, جب کسی کا ضمیر جاگے گا اور وہ کتاب لکھے گا, چاہے کسی ڈرائیور کا جاگ جائے جو وہ گاڑی چلا کے لے کر گیا تھا, کہ پہاڑوں کے قریب کہاں پہ کون گاڑی میں کون کون تھا, کون کون وہاں پہ آیا, کیسے ملاقات ہوئی, کیا وہاں پہ ڈرائیور تو چلے تھا, یہ تو بتا دے گا نا ہنگامی طور پہ شیروانی بنوائی, ٹھیک ہے, یا نہیں, وہ تو ایسی اب غلط بیانی ہے نا, فضول بات ہے. تو اب وہ کیونکہ لاہور میں فیصلہ یہ نہیں ججز نے دیا, شاید ججز بھی ہائی کورٹ کے خوف زدہ ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ دیتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ میرے یہاں بیٹھے ہوئے تم نے عمران خان کو ضمانت دے دی. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پس پردہ چیزیں چل رہی ہوں, کوئی مینیج ہو رہا ہو, فیصلہ وہ حق میں دینے جا رہے تھے اور اب یہ ہو کہ خلاف فیصلہ آ جائے, تو کچھ بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اور صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.